کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلم لیگ زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد. انڈین یونین مسلم لیگ کے شعلہ برس مقرر تنویر الملت جناب عالی جناب الحاج حج عبد الباسط صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ذریعہ خیالات سے پیش کریں. الحمدللہ الذی وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ، معزز سامعین اکرام، منتظمین جلسہ، بزرگ و محترم بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمنا آبرو کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا آبرو کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں. برادران عظیم، میرے برخورداروں کی محنت سے آج اجلاس منعقد کیا گیا ہے. خادمین ملت کو اعزاز بخشنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. خادم کی کوئی عمر نہیں رہتی. سامنے میرے بزرگ محترم جناب لکو الیاس صاحب کی ہی میڈیکل شمیل صاحب کی، یہاں پیچھے فیضان بھی. تو خادم کی کوئی عمر نہیں رہتی. خدمت کے لیے عمر کوئی قید نہیں ہے. خدمت کا طریقہ دنیا کے وجود کے بعد سے انسانی معاشرے میں مکمل آرگنائز ٹائپ سے جو پیش کیا گیا، وہ میرے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں انہوں نے شبان ملت کے نام سے ایک نوجوانوں کی ایک تنظیم سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکے کی سرزمین میں شروع کی. پھر وہیں سے یہ اتنے آرگنائزیشن جو 1450 سال سے چلے آ رہے ہیں، وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں. خدمت کا طریقہ جب شروع ہوتا ہے تو عوام میں عام ہو جانے کے لیے لگ بھگ 12 سے 20 سال لگتے ہیں. 1990 میں رمضان میں سحر افطار کا سودا ہم نے شہر آنگور میں 2-4 ساتھی ہم لوگ مل کر شروع کیے تھے. 3,500 روپے سے شروع کیے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے آج 1,30,00,000 روپے تک جو ہے دیا جا رہا ہے. خدمت جو ترقی پا جاتی ہے، خدمت کو جو عزت مل جاتی ہے، خدمت کے جس
طریقے کو قوم قبول کر لیتی ہے، یہ صدقہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اور ان کی دعاؤں کا۔ جب میں 2006-07 میں یہاں آیا، میں نعیم بھائی بیٹھ کر بات کر رہے تھے، آمپور میں جیسے رمضان میں کیا جاتا ہے ویسے ہی جو ہے یہاں بھی شروع کرنا چاہیے۔ شروع کیا ہم نے نثار صاحب کی صدارت میں، ان کی رہبری میں جب شروع کیا تو اچانک بیٹھے، پلان کیے، شروع کرنا تھا کیے، تو اس وقت 4-5 اکابرین شہر، ذمہ داران شہر کے سامنے گزارش کرنا تھا، اور اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے اپنے لیٹر ہیڈ میں لکھا، السلام علیکم طالب الخیر مال خیر، خادم آپ سے گزارش کرتا ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں براہ کرم غریب اور ضرورت مند حیرانوں کو ان کے سحر و افطار کے انتظام میں کچھ نہ کچھ مدد کا ایک طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، آپ اس میں مدد کریں۔ یہی 4 لائن لکھا تھا۔ اس کے نیچے فرید الدین انجم میرے دوست تھے، ممبئی کے رہنے والے تھے، جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ایک نظم مجھے بہت پسند تھی، جو میں نے ایک مرتبہ مشاعرے میں ان سے سنی تو یوں ہی یاد رہ گئی، وہی نظم لکھا میں۔ بھوک اخلاق کو گراتی ہے، بھوک کردار کو مٹاتی ہے، بھوک توہین شرف عدم، بھوک انسانیت کا ماتم، شام ہوتے ہی وہ سجتے ہیں، جسم بکتے ہیں روح بکتی ہے، شاعروں کا کلام بکتا ہے، بن کے یوسف غلام بکتا ہے، ہر کبیر و صغیر بکتے ہیں، بھوک ہو تو ضمیر بکتے ہیں، بھوک بچوں کو بھی ستاتی ہے، بھوک بوڑھوں کو نوچ کھاتی ہے، تلخ گوئی میری یہ معاف کرو، ہو سکے بھوک کا علاج کرو۔ جناب نثار صاحب گواہ ہیں، میرے بھائی نعیم صاحب گواہ ہیں کہ ایک دن ہی میں اس وقت 4.5 لاکھ روپے کلیکشن ہو گئے تھے، جبکہ میں نے صرف 8 یا 10 خط اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھجوائے تھے۔ خدمت کے وقت مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھ کر شروع کرنا چاہیے۔ اسباب پر بھروسہ، اسباب پر کبھی بھروسہ مت رکھو کہ فلاں دے دے گا، اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں دے گا تو ہم کیسے بانٹیں گے، یہ دل سے نکال دو، وہ کفرانیت ہو گئی، وہ نکال دو۔ خدمت آپ جو کر رہے ہیں اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے محبوب کے طریقے سے کر رہے ہیں، تو صرف آپ نیت کیجئے، آپ کو جہاں سے امید ہی نہیں رہے گی وہاں سے آ کر گرتا چلا جائے گا۔ لوگ بھوکے کو کھانا کھلانا، مجبور کو چادر دے دینا، معذور کو سہارا دے دینا، بیمار کو دوا دے دینا، جو چلنے کے قابل نہیں ہے اس کو ہسپتال تک پہنچا دینا، ان خدمتوں کو معمولی چیز مت سمجھیے۔ ایک شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ خدمت کا جذبہ آپ لوگوں کے اندر آنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، ورنہ اس کا انعام یہاں کوئی نہ دینے کے قابل ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، دینے والا ضرور وہاں عطا کرے گا، وہ ہماری نیتوں پر منحصر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ایک مرتبہ آئندہ رمضان کے اخراجات کے لیے کیا کریں، یہ رمضان کی اتنا مشکل سے ہے، تو میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک جگہ سستی میں آئی ہے، آپ لے کر رکھیں، ہو جاتی ہے 2-3 لاکھ روپے میں لے کر رکھیں، لیکن میں نے نیت کیا کہ سبجیکٹ چل رہا تھا، اس وقت یہ چیز آئی ہے تو آئندہ رمضان اس کو خرچ کریں گے، تو آئندہ رمضان آپ بھروسہ ہی نہیں کریں گے، 13
11,75,000 ہو گئی. اب وہاں نیت کا سوال. ایک آدمی جو ہے خدا سے گڑ گڑایا, رات بھر وظیفہ کیا, سویا, بولا کہ اللہ تم یہ 200 روپے دیا تو میں 100 روپے کسی محتاج و غریب کچھ کو دیا دوں گا. اب صبح اٹھا گیا, چھوٹی موٹی محنت کیا, اللہ 100 روپے دے لیا. دوست ملا, کیا رہے ہوا 200 کی نیت کر کو اور دعا کر لگو تھا. اللہ بہت ہوشیار ہوا, اس کے 100 روپے انہیں پکڑ لگ, مجھے 100 روپے دیا ہوگا. نیت ویسی نہیں رہنا. اب وہ 13 چلر رکھ لگو ذرا نیت مجھے بھی ویسا چھوئی 13 چلر. ارے تین میں 13.5 دے لیا, 3.5 کو 3.5 ہی دے لیں گے. بچت بنتے جمع دینا تو بھی نیت ہے. دیا سو انہیں روک ڈالیا تو بھیک مانگنے کے خاطر رکھتا رہنا. ہم کو باپ اس کے نام سے آئے تو اس کے نام سے چل جائے دیں. خدمت کے بارے میں کئی مضامین آپ لوگ پڑھے رہے ہیں, کئی ٹائپ کی خدمت دیکھے رہے ہیں. بیکام فائنل ایئر کا ایک بچہ میں ہمارے مسجد کے دلی کھیت کے قبرستان میں اکثر دیکھتا تھا, 15 سال پہلے. اس کا کالج ختم کر کر آتا, روزانہ 10-12 قبروں کے پاس کے جھاڑ واڑ نکالتا, پتھر پتھر برابر کرتا, صاف کرتا. یہ ڈیلی کرتا. جب وہ کام نہیں رہتا, اسے بھی کانوں کان خبر نہیں رہتی, بیت الخلا برابر جا وہ بات کرتا. بیکام فائنل ایئر کا بچہ, فرسٹ کلاس پڑھنے والا بچہ. تو خدمت تمہیں دل کو تمہاری نیت کے لائق کرتے نہ ہو. میں کتنی بار ہے نا, ہمارے ساتھیاں انہیں ہم نے تجربہ نہیں تھا, ان کو بھی ایک جذبہ تھا. بولے تیلی کے اوپر ہے نا باجی تو تمہارا نام ڈال کو دیا لیں گے. ہمیں 100 سے شروع کرے سے 1,500-2,000 تک اس تک گئے تھے. تو میں بولا وہ ہرگز نہیں کریں, وہ کام دکھاوے کا کام نہیں کریں. مجھے کیا میاں کیا حال ہے تیرا؟ یہ دادی کو حضرت موسیٰ کرتا نہیں. اچھا تمہارے معمولات کیا تھے 2 دن سے بولو. تو بولے یہ دیکھو میں اتنا بڑا لکڑی کا بندہ جلایا, یہ پورے شہر میں کام اٹھانے میں 4-5 آدمی میں اللہ کی طاقت دی اکیلا چکا لگا گا. کیا چلیا وہ تھوڑا ہے لکڑی کرنے کے لیے جنگل کی طرف جا لگتا. میرے ہاتھ میں جو ہے ناشتے کا ڈبا تھا, اس میں 2 روٹیاں کچھ پانی پیتا لے کر جا رہا تھا. ایک بہت لاغر کمزور آدمی میرے آگے سے آ رہا تھا. اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میاں تم اتنے طاقتور ہو کہ 10 دن بھی کھانے کے بغیر پوجا رہ سکتے ہو, لیکن میری حالت یہ ہے کہ اگر ایک لقمہ میرے اگلے لمحے میرے حلق کو نہیں گیا تو میں مر جاؤں. مہربانی کر کے مجھے اس میں سے پڑھ دے. تو اس میں سے ایک روٹی میں نے اس کو دے دی اور جنگل کی طرف چل گیا. جب پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ اتنی زیادہ لکڑی ملی کہ میری عمر میں اتنی زیادہ لکڑی میرے ہاتھ کو ملی ہی نہیں جنگل میں. تو وہی لے کر آیا ہوں. اگر یہ بیچ دے تو مجھے پھر 1 ہفتے تک جو ہے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں, تجارت کرنے کی ضرورت نہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ لکڑی کا بندہ ہے اسے کھولو نہیں. اندر ایک لال سانپ کالے چھینٹے والا ایک لکڑی سے چپک کر بیٹھا ہوا. تو حضرت موسیٰ نے بتایا اس کی موت کے لیے ایک نازل ہوا, اس کی ایک روٹی جو ہے اسے موت سے بچاتی. تو نبی کی فتویٰ بھی کام کرتی ہوں تو کام نہیں کرتی تو خدمت کی جگہ کام نہیں کرتی. تو خدمت چاہے جسمانی ہو, مالی ہو, ذہنی ہو, تعلقات بھی ہو, یہ خدمت. اسی خدمت کے بلبوتے پر اس دعوت اسلام اور نبی کا جو حسین زندگی کا اور اخلاق کی طریقہ ہے وہ اگر نبی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو دنیا چلاتی ہے کہ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے, نکل جانا ہے, اس لیے کہ اس شہر میں نعوذ باللہ ایک جادوگر آ گیا ہے, اس کی باتوں میں لوگ آ جاتے ہیں. میں میرے آبا و
کے نبی کہتے ہیں کہ میں وہی محمد ہوں جس سے تم کو بدگمانی ہے، تو وہی وہ عورت کلمہ پڑھی۔ تو ایک چیز یاد رکھیں، دنیا کے رزق پر ہمیں جس زمین پہ پیدا ہوئے، یہاں کے ایسی بہترین عوام، بہترین مخلوق دنیا میں دونوں سے پیدا کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، اتنی معصوم قوم کہیں نہیں۔ میں اکثر میرے ساتھیوں سے بولتا گھرلا نوٹ کر کے دیکھ سکتے چھوڑے ایسے جانوران کچھ ان کی خصوصیت کو اپنا خدا کا ماننے والی ہے قوم، تمہیں صحیح دین پیش کرے تو کلمہ پڑھنے دیر تنقید میں جاؤں، تعمیر کی طرف جاؤں، تنقید کی طرف جاؤں۔ عزیز نوجوانوں کو، میرے بچوں کو میں بولنا چاہتا سنو، فیس بک کو، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، فیس بک آپ فساد یوز کریں، وہ اچھا یوز ہوتا ہے یوز کرو، وہ آپ کو بیانڈ دی لمٹ بھی جاتا، بیانڈ دی لمٹ بھی جاتا۔ مجھے لگتا ہے کہ بچے نے حضرت پوچھے بیٹے تمہارے بابا کی عمر کیا ہے؟ بچہ ہوتا ہے 6 سال یہ بھی نہیں رہے تمہارے بابا کی نہیں، تمہارے بابا کی وجہ سے کیا ہے بولتا میں پیدا ہو بنتا ہوں بابا ہوئے۔ آج کے بچے ہیں نا ویسا جاتے ہیں، بولنا جو چیز جیسا بولنا ویسا بولنا، اور ہر واٹس ایپ پہ فیس بک یوز کرو، بولنے کی تمیز پیدا ٹھیک ہے۔ تم نے قرآن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اچھا کسی قوم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ حکومت دینا چاہا تو پہلے اسے بولنے کی تمیز دے، عربوں کے پاس بولنے کی تمیز اللہ تعالیٰ پہلے دیا، جہالت تھی، بہترین شاعری تھی، دین پر نہیں تھے لیکن بہترین ان کے جو بات کرنے کا انداز رہتا ہے وہ عجیب رہتا ہے۔ ایک مرتبہ افطار ختم ہوا حرم میں، مکے میں جو ہے بوڑھی عورت، وہ بدو عورت نظر آتی ہے اور وہ پیور کی عرب اوریجن چھپی، بہت بڑھیا، بہت خوبصورت، دیکھتے دل سے محبت آتی، ماں دادی نانی جیسا محبت کریں۔ ایک بات میں برکت ہے، سو زمزم کی جگہ برکتوں کھڑے ہوئے فوراً یہ بات میں برکت ہے، یہ کمزور عورت کنارے کھڑی میں گیا، پانی یہ لگا دیا، پھر عورت باٹل لگا، تیسرا باٹل پیا، پھر چوتھا باٹل ڈالا، اس کا انداز دیکھا عربی کا انداز، لمبی چوڑی تعریف کو شکریہ، ان سے بستی والا ہے، کہاں سے آپ سنا اتنے اچھے ہی نا، بہت شکریہ تمہارا ایسا لمبا نام چکے، انت صالح ابن صالح، تو نیک ہے اور تیرا باپ بھی نیک ہے، تو ان لوگوں کی باتوں میں جو انداز تھا نہیں تو کیسا بولے تو سامنے والے کو سمجھ میں آ جانا، سمجھ جانا سامنے والے۔ اب ہمارے بچے جو واٹس ایپ فیس بک کے سب یوز کرتے ہیں، سب میں نفرت، سب میں تنقید، ایک چیزیں سے ذرا ہٹو، ذرا تعمیری ذہن بنا، ذرا تعمیر کا ذہن بنا، کیونکہ ہمارے پاس پورا میٹیریل ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ بچپن میں مسئلے سکھائے گئے ہمارے بزرگ، پیسوں کا سر کاٹ لیا نہ ہمارا نام نہیں کیا، کیا بول رہے ہو ہمارے دل پوچھیں گے یہ کیا بول رہے ہیں؟ بیس ناپنا کو بولتے سو، بیسوں کا سر کاٹ لیا نہ ہمارا نام نہیں کیا، ایسی چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تمہیں تربیت دے لگا جاؤ، دیکھو ہمارے بچوں سے بہتر بولنے والا کوئی پوری چیز ہے، ہمارا علم نہیں، اس کے ہمارے بزرگوں کے خدمات کیا کرنا ہوتا ہے یاد نہیں، یہ پورے 3 سال کے پاس سے ہے، تو عبد الحکیم صاحب اشارہ
ایکچوئل وہ ایک امانت دے ان کے رشتے کے بھائی کے پاس جب وہ امانت تو واپس آئی نہیں پوچھنے گئے بہت بایا ماں رہے بعد میں جا کے ماں کے پاس روئے ماں کیا انہیں بیٹے صبر کر رہے ہر اندھیری رات کے بعد ایک چاندنی رات آتی ہر اندھیری رات کے بعد ایک چاندنی رات آتی تو وہ ماں بولی سنا ہوگا کیا قبول ہوگا پورے ہندوستان کو مشہور تاجروں میں سے ایک تاجر ان کے پاس پیچھے یہ ہوتا ہے تو تاجروں کے پاس تاجروں کے تاجر بنے ان کے پاس لوگ آئے ایک بہت بڑے مندر کے ذمہ دار آئے تھے پوچھے کیا بولے ہاتھ لے کو دیا فوراً دیکھو تو کیشیئر تھے نا پٹی کا رکھتے تھے سو زمانے پٹی کر کے رہے تھے ایک دن کے لیے دو دن پھر گائے دیتے تھے سو کے کچھ خوش ہوتے تھے ہاتھ کر کے دیتے تھے ہاتھ لے کے دینا آسان پالنا مشکل ہے ایک مرتبہ ہمارے کولیگ سے بندے میں سن دیکھتے مرشی کے راجہ داما کرتا یہ نار کرتا یہ کمی کو سو کرتا بولا میں پوٹی ریج کریں گا ہم لوگ کیا لگیں گے کیا پوچھتے ہیں نہیں میں اور کوئی میں بات اس کا تو بول کیا سو میں بھی تمہاری فون کا میں دوستوں کی سب کو تم لوگ آئے تھے تمہارا اور نہ پردہ کریں گے ہم لوگوں نے تو اسے کہا یہ طرح سے پتا نہیں ہمیں بچار کی پہچان کیا کرتے رستے میں جاتے ہیں ضرورت پیش آتی ہے پیشاب خارج کرنا ہے سامنے ایک کہتا کہ کوڑا کی گیا تو کیا بھی ٹینشن نہیں یہ بچے آئے تھے شرما دی ایسا ہمارا اور ہم نے کہ میرے کو مسئلہ بات کی بات دے ڈالے باقی ہمارے جو دیوکھا کو ہے وہ رنج دل کا اونچا ہے سمجھ میں آتا ہے وہ رنج ایسا تو بات کرنے کا طریقہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بہت اچھا بات کرنا ان کے پاس جو ہے ایک بہت بڑا فلسفر ہے اور عیسائیوں میں انہیں مشہور تھا بات کرنے میں عیسائیوں میں انہیں بات کرنے میں مشہور تھا نا انہیں آیا ملاقات کیا دیکھا بولا میں جب سوالات کرا جو بھی سوال کرا میں رنج نہیں کرا میں جواب کیا تھا میں یہ حل کرتا ہوں بہت سے سوالات کیا انہیں تو اس میں ایک سوال عقیدے کا تھا بولا جنگل میں آپ راستہ بھٹک چکے ہیں جنگل میں آپ راستہ بھٹک چکے ہیں چلتے چلتے ایک موڑ پر آئے ہیں آپ وہاں دیکھتے ہیں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی لیٹا ہوا ہے عیسائی کا سوال ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اب مجھے راستہ پوچھ کر جانا ہے تم بیٹھے ہوئے سے راستہ پوچھو گے یا لیٹے ہوئے سے 21 سیکنڈ دماغ میں آ گئے کہ کیا سوال پوچھا گیا انہیں کیا پوچھنا چاہتا ہے تیسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور سرکار نامدار پردہ فرما ہوئے تو لیٹے ہوئے انہوں بیٹھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تمہیں راستہ کس کے میں پوچھ کر جائیں گے تو انہیں کیا بولنا چاہتا قیامت کے قریب عیسیٰ آنگے کر کے بولتے نا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پر اتنا حضور چلیں گے کہ پوچھنا چاہتا ہوں جو سمجھ گئے سمجھ جاتے کیا رحمت اللہ نے اللہ کروڑ جنت نصیب کرتا یہ چیز کا جواب دیے بولے بیٹھا ہوا اسی لیے بیٹھا ہے کہ لیٹا ہوا جاگ جائے تو راستہ پوچھ کر جائے
को दे, सिंपल बोला, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं माने तो कर को दे, जन्नत भी है दोजख भी है, नहीं माने तो मर को दे। तंगा को बोला। तो ये हमले जो आज हमारे ऊपर होते हैं, ये वक्तिया तौर से, जैसे आसमान में अचानक बारिश के बादल आते हैं, ये एकाएक शुरू होता, ऐसे फितने की पैदा। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम, सरकार उसके पहले के अंबिया, लेकिन इसको तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इसको बर्दाश्त। एक बस्ती में 12 साल पहले एक आदमी को कत्ल करे सो, घड़ा जलाए सो बताते थे। मैंने अम्मदन बराबर कहता, हमारा बच्चा उठा लो तो पूरी रात बिल्कुल 300 रुपये को बेचता, मरना सो बेच को दिला में कमजोरी की पैदा करता। समझ में आता फलाने को एक से पारे ना 8 से 10 से 12 बच्चे होते, मोहरा के किनारे पड़ते ना, क्या 6 महीने को एक की बकरी, ये रोज कटले को रहती। मार्केट में कभी बकरा है ना कुछ नहीं तो बोलता, वो कभी भी निकला देखो, वो दिखता नहीं। हालांकि एक जोड़ को 12 भी 15 भी डालते, वैसी रह तुम्हारी नस्ल है। तो मैं कौन को खत्म कर रहा हूँ, कोई करना होता। और के नीचे कुत्ता है तो कुत्ता रंच होगा कि कुत्ता रंच हुआ अगर वो बोलता है उन्हें, हमने कुत्ता समझ लिया क्या भाई, तू शेर का बच्चा, तू टेंशन नहीं लेना। कुत्ता मरे तो कितना रंच होता है, कैसे वो कुत्ते को बच्चे को मालूम होता है, तू कैसे टेंशन, तू शेर का बच्चा, तू टेंशन नहीं, तू खाली संभल को खड़ जा। आज क्या अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारा है तकदीर भी फितना। तकदीर कब बोलना है मालूम है, फसाद के टाइम भी बोलता हमारा बच्चा। तो सिखाने वास्ते जिसको लगा को ये बुजुर्ग हमसे बिठा को तुम बहुत इसको कह दो तो ये दुनिया है, तुम्हें जी भर के दुआ कोई नहीं देगा, हरे सपनों के होने तक दवा कोई नहीं देगा। मेरे यारों संभालो इन बुजुर्गों के खजानों को, मुफ्त में ये जिंदगी का तजुर्बा कोई नहीं देगा। इस उम्मीद को अल्लाह कबूल करे। ये तरीका खिदमत नस्ल दर नस्ल कायम रहे। आप एक ऐसे सरजमीन के बाशिंदे हैं कि सरजमीन में दौलत के लिए लफ्ज़ इस्लामिया को हटाने के लिए तैयार नहीं हुए। उस्मानिया खत्म हो गई, लेकिन आज हमारा इस्लामिया कायम है।